الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، انسانی معاشرہ صرف قواعد اور قوانین کی مدد سے آگے نہیں چلتا، بلکہ ساتھ ساتھ دلوں کے اصلاح، کردار کی تشکیل بہت ضروری ہوتی ہے۔ دلوں کی اصلاح قوانین سے نہیں ہوتی، نصیحت سے ہوا کرتی ہے۔ خیر خواہی کے ساتھ نصیحت کرنے سے ایک دوسرے کے دل بدلتے ہیں، انسان کے کردار میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو نصیحت کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ جب سے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے تو اسی وقت سے اس انسانی معاشرے میں انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری کا سلسلہ بھی چلا آ رہا ہے۔ ہر نبی نے آ کر انسانوں کو نصیحت کی ہے، دعوت دی ہے۔ چونکہ انسان کی فطرت میں اللہ نے بھولنے کا مادہ رکھا ہوا ہے۔ آج آپ کسی کو سمجھائیں گے وہ راہ راست پہ آ جائے گا، رفتہ رفتہ وہ بھول جائے گا، وہ دوبارہ اپنی پرانی ڈگر پر چلا جائے گا۔ آئے دن آپ اس کا تجربہ اپنے گھر میں کرتے رہتے ہیں۔ انسان اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، خود اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے، رفتہ رفتہ وہ بھول جاتا ہے، دوبارہ پرانی ڈگر پہ چلا جاتا ہے، پھر کہیں سے نصیحت کان میں پڑتی ہے تو انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے۔ تو بھولنے کا مرض اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہوا ہے۔ تو وقتاً فوقتاً انسانی معاشرے کو راہ راست پر رکھنے کے لیے نصیحت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسی ضرورت کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ وہ زمانہ تھا کہ آپ سے پہلے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گزرے ہوئے تقریباً 6 صدیاں ہو چکی تھیں۔ 570 کے قریب برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہو چکے تھے۔ گویا کہ 6 صدیوں سے دنیا نے کسی نصیحت کرنے والی برگزیدہ شخصیت کو نہیں دیکھا۔ وقتاً فوقتاً درمیان میں ایسے نیک لوگ یقیناً موجود رہے ہوں گے، لیکن دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آئے۔ اور عرب معاشرے کو اگر آپ دیکھیں تو عرب معاشرے میں تو ہزاروں برس سے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بنی اسرائیل کے لیے ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے انبیاء یہ خاص خاندان کے لیے تھے، یہ پوری دنیا کے لیے نہیں تھے، یا تمام خاندانوں کے لیے نہیں تھے، پورے شام کے لیے، پورے اس خطے کے لیے بھی نہیں تھے، بلکہ خاص جو برادری ہے، خاندان ہے، جسے ہم بنی اسرائیل کہتے ہیں، جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ صرف اس برادری کو راہ راست پر لانے کے لیے تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھی، باقی خاندانوں کے لیے، عربوں کے لیے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں بھیجا تھا۔ عربوں میں آخری پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسی طریقے سے یہاں اور بھی پیغمبر گزرے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام گزرے ہیں، عرب کے دیگر خطوں میں حضرت صالح علیہ السلام گزرے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام گزرے ہیں۔ حجاز کی اس پٹی کے لیے اور خاص طور پر قریش کے خاندانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آخری جو پیغمبر مبعوث فرمائے تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ انہی کی خاندان سے آگے پھر قریش کا سلسلہ چلا تھا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ قریش میں اور ان عربوں میں، حجاز کے خطے میں تقریباً 2500 برس سے کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی جو فاصلہ ہے وہ 2500 سے 3000 برس کے درمیان ہے۔ تو 3 صدیوں سے عربوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی پیغمبر نہیں بھیجے تھے۔ اب ان تین صدی یعنی 3000 سالوں میں، تو ان 3000 سالوں میں ظاہر ہے کہ یہاں بہت بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوئی۔ کہنے کو یہ اپنے آپ کو دین ابراہیمی پر عمل پیرا کہلاتے تھے، عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے اور ان کے طریقے پہ عمل کرنے کا دعویٰ کرتے تھے، چنانچہ حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے۔ یہ تمام وہ اعمال ہیں جو دین ابراہیمی کے باقی ماندہ طریقے ہیں جو عربوں میں باقی رہ گئے تھے۔ تو دعویٰ تو وہ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، لیکن چونکہ ان کے اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان ہزاروں برس حائل تھے، تو وقت کے اس فاصلے نے عربوں کے اخلاق کو بگاڑ کے رکھا تھا، ان کے اخلاق میں تبدیلیاں آئی تھیں اور ایسے ایسے تغیرات رونما ہوئے تھے کہ جن کی بنا پر عربوں کے اس معاشرے کو جاہلی معاشرہ کہا جاتا ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں زمانہ جاہلیت، تو زمانہ جاہلیت سے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اسے زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کو جاہلیت کے نام سے پکارا گیا۔ مختلف احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کا نام دیا۔ اب یہ زمانہ جاہلیت کیوں کہلاتا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر کچھ خاص ایسی برے اوصاف تھے، کچھ ایسی عادات تھیں جن کو اسلام نے مٹایا، اور ان عادات کے موجود ہونے کی وجہ سے اس معاشرے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو برا وصف ہے وہ تو شرک تھا۔ عرب شرک کرتے تھے، ان کے آبا و اجداد تو مشرک نہیں تھے، جو قدیم زمانے میں جن کے عرب جن کے اولاد ہونے پہ فخر کرتے تھے، اسماعیل علیہ السلام، ان کے صاحبزادے، آگے جو ان کے جلیل القدر حضرات گزرے ہیں، تو وہ تو موحد تھے، دین ابراہیمی پر تھے، دنیا میں توحید کے علمبردار تھے۔ لیکن رفتہ رفتہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ عربوں میں بت پرستی شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے عرب کے گرد و پیش میں، شام کے علاقوں میں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کو بتوں کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا۔ اب چونکہ عرب بھی یہاں آتے جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں، تو انہوں نے بھی اپنے ہاں بت پرستی شروع کر دی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ قوم نوح کے بت جو مختلف جگہوں پر دفن تھے، تو شیطان نے کچھ عرب سرداروں کو ان کی جگہ دکھائی اور انہوں نے قوم نوح کے وہ بت نکالے، جن کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ قوم نوح کے قدیم بت تھے۔ تو اس طریقے سے عربوں میں بت پرستی کا آغاز ہوا، اور پھر یہ بت پرستی عرب معاشرے میں ایسی سرایت کر گئی کہ عربوں کے ہر گھر میں بت ہوا کرتا تھا۔ بیت اللہ کے اندر انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے، صفا مروہ پر 2 بت تھے، اساف اور نائلہ کے نام سے۔ بیت اللہ کے صحن میں 360 کے قریب بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ اگر عرب کہیں سفر پہ نکلا کرتے، اپنے ساتھ بت لے کے جاتے تھے۔ راستے میں اگر کوئی بت ان کو نہ ملتا یا کسی وجہ سے نہ لے کر آئے ہوتے، تو کہیں پر بھی کوئی مٹی کی ڈھیری بنا کے اس کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے۔ بسا اوقات کسی غذا سے، اناج سے بت بنا لیتے تھے عارضی طور پر، اور اس کی پوجا کرتے تھے، بعد میں بھوک لگنے پر اس کو کھا بھی لیتے تھے، چونکہ وہ اناج سے، غذا سے بنا ہوتا تھا۔ تو یہ ان کی صورتحال تھی۔ شرک ان کے ہاں اس قدر سرایت کر چکا تھا۔ تو ایک بیماری تو عربوں کے اندر یہ تھی، شرک کی، جسے زمانہ جاہلیت کا ایک وصف کہا جاتا ہے۔ دوسری بیماری ان کے اندر قتل و غارت گری کی تھی۔ انسانی جان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ معمولی سی چیز کے لیے انسانی خون بہانا یہ عربوں کے لیے بہت ہلکی سی چیز تھی۔ بسا اوقات اس بات پہ لڑائی شروع ہو جاتی کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھ گیا۔ 2 گھوڑے ریس لگا رہے ہیں، دوڑ لگا رہے ہیں، ایک گھوڑا آگے بڑھ گیا تو دوسرے نے کہا کہ تمہارا گھوڑا میرے گھوڑے سے آگے کیوں بڑھا۔ اس نے آگے بڑھ کے اسے قتل کر دیا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ اب دونوں خاندانوں کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، وہ سال ہا سال تک چلتی تھی۔ بسا اوقات اس بات پہ لڑائی ہوتی تھی کہ کسی کی چراگاہ میں کوئی اونٹ آ گیا۔ چراگاہیں ہوتی تھی، مویشی ہوتے تھے، مویشیوں کے چرنے کے لیے اپنی اپنی قبائلی چراگاہیں ہوتی تھی۔ اب اگر کسی ایک قبیلے کی چراگاہ میں دوسرے قبیلے کا جانور آ گیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے قبیلے کی چراگاہ ہے، اس کا جانور کیوں آیا، انہوں نے جانور کو تیر مار دیا۔ اب جب ان کو پتہ چلا کہ ہمارے جانور کو تو تیر مارا گیا ہے، انہوں نے بدلے میں ان کا کوئی نقصان کیا۔ اس طریقے سے وہ نقصان مال مویشی سے اٹھ کے
جانی نقصان تک پہنچ جاتا تھا، اور وہ لڑائی پھر سال ہر سال تک چلتی تھی۔ انصار مدینہ میں ان کے جو دو بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج میں، ان کے درمیان طویل زمانے سے نسل در نسل لڑائیاں چلی آ رہی تھیں۔ ان کے درمیان جو آخری لڑائی ہوئی، جس کے بعد پھر یہ مسلمان ہوئے، وہ آخری لڑائی کتنے سالوں پر محیط ہوگی؟ آپ ذرا اندازہ لگائیں۔ آپ کے خیال میں سال ہوگا، 2 سال ہوں گے، 10 سال ہوں گے؟ وہ 10-20 سال نہیں تھے، 120 سال تک وہ لڑائی چلتی رہی۔ جنگ بعاث کہا جاتا ہے اس کو۔ یہ ایک معمولی وجوہات کی بنیاد پر لڑائی شروع ہوئی اوس اور خزرج کے درمیان، اور یہ 120 برس تک چلتی رہی۔ اس میں ایک پوری نسل مٹ گئی۔ انصار کے جو بڑے بڑے سردار تھے، اوس اور خزرج کے جو قدیم بڑے بڑے سردار تھے، وہ سب اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ پوری ایک نسل مٹ گئی، اور یہ لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بعد میں جب یہ مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دلوں کو جوڑا، اور ان کے درمیان جو لڑائیاں تھیں وہ ختم ہوئی۔ تو یہ تو میں نے صرف ایک آدھی مثال آپ کو دی ہے۔ عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ انسانی جان کی کوئی وقت نہیں تھی۔ تھوڑی سی چیز کے لیے، تھوڑے سے فائدے کے لیے، اور تھوڑے سے کسی بدلے کے لیے انسانی خون بہانا، یہ عربوں کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ تیسرا جو ان کے اندر ایک بری بیماری پائی جاتی تھی، وہ عورت کی بے توقیری تھی۔ عورت کے ان کے ہاں کوئی وقت نہیں تھی۔ عرب معاشرہ عورتوں کے معاملے میں متضاد رویوں کا شکار تھا۔ ایک طرف عورت کو احترام بھی حاصل تھا، جو ان کی شرفاء کی خواتین تھیں، سرداروں کی خواتین تھیں یا معزز گھرانوں کی خواتین تھیں، انہیں ایک احترام حاصل ہوتا تھا، ان کا ایک مخصوص لباس ہوتا تھا۔ وہ اپنے گھروں میں اوڑھنیاں اوڑھا کرتی تھی۔ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، عربی میں خمار اوڑھنی کو کہتے ہیں۔ تو وہ اوڑھنیاں اوڑھا کرتی تھی، لیکن ان کا ایک خاص طریقہ تھا کہ وہ دوپٹہ سر پہ ڈال کے پیچھے کی جانب چھوڑ دیتی تھی، یعنی دوپٹے کے پلو کو سینے پر ڈالنے کے بجائے پچھلی جانب چھوڑ دیا کرتی تھی۔ اور جب انہوں نے باہر نکلنا ہوتا تھا تو ایک بڑی چادر اپنے گرد لپیٹ لیتی تھی۔ یہ شرفاء کی خواتین کا ان کے ہاں طرز عمل تھا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ متضاد رویوں کا شکار تھا، تو ایک طرف تو یہ طریقہ تھا، لیکن دوسری طرف یہ بھی حالات تھے کہ ان کی بعض خواتین بیت اللہ کا طواف عریاں ہو کر کرتی تھی۔ ان کے ہاں ایک خاص تصور پایا جاتا تھا کہ جو کپڑے ہم گھروں میں پہنتے ہیں، ان کپڑوں میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، یہ کپڑے آلودہ ہوتے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہوتے ہیں، تو گناہوں سے آلودہ لباس پہن کر ہم بیت اللہ نہیں جا سکتے۔ اس تصور کے تحت وہ لباس اتار دیتے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو عورتیں بھی بسا اوقات بالکل بے لباس ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتی تھی۔ اور بعض کتابوں میں ایسی خواتین کا شعر بھی منقول ہے کہ وہ ایک شعر بھی ایسے موقع پہ کہا کرتی تھی جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج میرے جسم کا کچھ حصہ یا پورا حصہ نظر آئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اس کو دیکھنے والے کے لیے حلال کر رہی ہوں، یعنی دیکھنے والے کو میری طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں اگر بے لباس ہوں تو میں کسی مجبوری کی وجہ سے ہوں کہ میں طواف کر رہا ہوں۔ تو یہ ان کے ہاں متضاد رویے تھے خواتین کے معاملے۔ اسی طریقے سے جو ان کے ہاں ایک طبقہ تھا جسے کنیزیں کہا جاتا تھا، باندیاں کہا جاتا تھا، تو اس طبقے میں بے حیائی بہت زیادہ عام تھی۔ بسا اوقات مالک جو تھا وہ زبردستی ان سے بے حیائی کرواتا تھا۔ نکاح کے معاملے میں بھی وہ مختلف رویوں کا شکار تھے۔ ان کے ہاں نکاح کا یہ طریقہ بھی تھا، باعزت طریقہ، جسے بعد میں اسلام نے بھی قبول کیا۔ وہ طریقہ یہی تھا جو آج بھی ہمارے ہاں رائج ہے کچھ تبدیلی کے ساتھ، کہ ایک خاندان والا دوسرے خاندان والے سے رشتہ مانگتا تھا، بچی کا رشتہ مانگ لیا یا اپنی بچی کے لیے لڑکے کا رشتہ مانگ لیا، تو اس طرح خاندانوں کی باہمی رضامندی سے لڑکے اور لڑکی کی باہمی شادی ہوتی تھی۔ یہی وہ طریقہ ہے جسے اسلام نے بھی قبول کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اضافے کے ساتھ ایجاب و قبول اور مہر وغیرہ کے ساتھ اس طریقے کو مسلمانوں میں رائج فرمایا۔ تو یہ طریقہ باعزت تھا۔ اس کے علاوہ اور عجیب و غریب طریقے تھے نکاح کے۔ ایک نکاح کو نکاح استبزاء کہا جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ کچھ خاوند اور بیوی آپس میں فیصلہ کرتے تھے کہ ہمارا نسب ٹھیک نہیں ہے۔ عربوں کے ہاں نسب کی بڑی قدر ہوتی تھی۔ جو عالی نسب ہوتے تھے، بڑے نسب والے، ان کی وقت ہوتی تھی۔ عربوں کو نسب یاد تھے۔
ہمارے معاشرے میں نسب کی وقت اس لیے نہیں ہے کہ نسب یاد نہیں ہے نا، پر دادا سے آگے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے آبا و اجداد کون تھے۔ عربوں کو نسب یاد ہوتے تھے، اپنے تو یاد ہوتے تھے، گھوڑوں کے بھی یاد ہوتے تھے، تو نسب کی وقت ہوتی تھی۔ تو بسا اوقات ذرا کم نسب والے لوگ یہ فیصلہ کر لیتے تھے کہ چلو ہمارا تو نسب ٹھیک نہیں ہے، مطلب عالی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو عالی نسب کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا نسب اچھا ہو جائے۔ تو خاوند خود اپنی بیوی کو کہتا تھا کہ تم جاؤ اور کچھ دن فلاں بڑے سردار کے ساتھ رہ لو، اس کے ساتھ تعلقات بناؤ، وہاں رہو، تاکہ اس سے تمہارا بچہ ہو جائے، تو اس طریقے سے جو آنے والا بچہ ہے اس کا نسب عالی ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ان کے ہاں باقاعدہ لیگل طریقہ تھا نکاح کا۔ اور بھی مختلف طریقے تھے عورت اور مرد کے درمیان تعلقات کے۔ تو یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ عورتوں کے معاملے میں عرب معاشرہ یہ متضاد رویوں کا شکار تھا۔ اسی طریقے سے بچیاں زندہ دفن کرتے تھے۔ تمام قبائل میں یہ رواج نہیں تھا، بعض قبائل ایسے تھے جو اپنی لڑکیاں زندہ درگور کرتے تھے، جیسے بنو تمیم ہے، اس قسم کے قبائل کے ہاں یہ عمومی کلچر تھا کہ وہ اپنی لڑکیاں زندہ درگور کرتے تھے۔ دو وجوہات کی وجہ سے، ایک تو یہ کہ جب بیٹی پیدا ہوگی تو وہ کمائے گی کہاں سے؟ ان کے ہاں کمانے کا جو عام طریقہ تھا وہ تو ڈاکہ زنی تھا، کسی قبیلے پہ حملہ کرتے تھے، مال مویشی لوٹ لیتے تھے، اسی سے گزارا ہوتا تھا۔ تو لوٹ کھسوٹ یہ مردوں کا کام تھا، تو وہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتیں ہمارے اوپر بوجھ بن جائیں گی۔ ایک تو معاشی وجہ تھی، دوسری وجہ ان کی بیجا غیرت تھی۔ عرب یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی کو دے دیں، کسی کو اپنا داماد بنا لیں، کیسے ہماری بیٹی دوسرے کے گھر میں رہے۔ تو یہ ان کی جو ایک مزعومہ غیرت تھی اس کے خلاف تھا۔ تو یہ وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ اپنی لڑکیاں زندہ درگور کرتے۔ مختلف کتابوں میں بڑے عجیب واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک بنو تمیم قبیلے ہی کے ایک سردار تھے، ساسا بن ناجیہ، ان کا واقعہ معروف ہے مختلف کتابوں میں۔ یہ بعد میں مسلمان ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اسلام قبول کیا، پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا معاملہ پیش کیا۔ انہوں نے پہلے تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ زمانہ جاہلیت میں اگر ہم نے کوئی نیکی کی ہو تو کیا مسلمان ہونے کے بعد اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا؟ یعنی کلمہ پڑھنے سے پہلے اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو کیا بعد میں اس کا اجر ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کون سی نیکی کی تھی؟ اب وہ اپنا واقعہ سنانے لگا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ میرے 2 اونٹ گم ہو گئے، ان اونٹوں کی تلاش میں میں اپنے ایک تیسرے اونٹ پر سوار ہو کے نکلا کہ اونٹ ڈھونڈتا ہوں کہاں چلے گئے۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا میں کسی صحرا میں نکل گیا، وہاں کوئی کچی آبادی تھی، تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا تھا، اس کے قریب میرے 2 اونٹ موجود تھے۔ تو میں اس کے پاس چلا گیا، میں نے اس کو کہا کہ یہ اونٹ تو میرے ہیں۔ تو اس نے کہا اچھا یہ چرتے چرتے میرے پاس آ گئے ہیں، تمہارے ہیں تو تم لے جاؤ۔ تو خیر اس نے میرے لیے پانی منگوایا، کھجوریں منگوائیں، ہم بیٹھ کے پانی پینے لگے، کھجوریں کھانے لگے۔ اتنے میں اندر سے کسی بچے کی آواز آئی، جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ابتدا میں روتا ہے، چیختا ہے، تو اسی طرح بچے کی آواز آئی، یعنی اندر کوئی ولادت کا مرحلہ ہو رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کوئی ولادت کا کیس ہے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کیا کرو گے؟ اس نے کہا اگر بیٹا ہوا تو زندہ چھوڑوں گا، بیٹی ہوئی تو دفن کر دوں گا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ سن کے میرا دل نرم ہو گیا کہ یہ کیا کرنے لگا ہے۔ تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ اچھا پتہ تو کرواؤ کون کیا ہوا، لڑکا ہوا یا لڑکی ہوئی؟ تو اس نے پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ تو ساسا کہتے میں نے پوچھا کہ اب بتاؤ کیا کرو گے؟ اس نے کہا زندہ دفن کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بچی میں اس سے لے لیتا ہوں، میں پرورش کروں گا۔ تو میں نے کہا ایسا کرو کہ یہ لڑکی مجھے دے دو، اگر تم نہیں پالنا چاہتے تو ٹھیک ہے نہ پالو، مجھے دے دو لیکن اس کو زندہ دفن نہ کرو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اچھا بیٹی میں تمہیں دے دوں گا، مجھے کیا دو گے؟ تو میں نے کہا یہ 2 اونٹ تمہارے پاس پہلے سے میرے کھڑے ہیں، تو یہ 2 اونٹ لے لو، یہ بچی مجھے دے دو۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، 2 اونٹوں سے کام نہیں چلے گا، 3 اونٹ دینے پڑیں گے، یہ 3 اونٹ جو ہیں جس پر تم سوار ہو کے آئے ہو یہ بھی مجھے دینا پڑے گا۔ تو میں نے اس بچی کو بچانے کی خاطر 3 اونٹ اسے دینے کا فیصلہ کیا، اور میں نے کہا کہ یہ بچی میرے حوالے کرو، اپنا کوئی ملازم میرے ساتھ بھیج دو تاکہ میں اونٹ پہ سوار ہو کے اپنے ہاں پہنچ جاؤں، اور پھر اونٹ تمہارا واپس تمہیں مل جائے گا۔ تو اس طرح 3 اونٹ دے کے میں نے وہ بچی اس سے لے لی اور گھر آ کے اپنی حویلی میں اپنی ملازمہ کو دے دی۔ وہ بچی پرورش پانے لگی،
وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تو وہ میرے سینے پہ چڑھتی تھی، میرے داڑھی سے کھیلتی تھی۔ تو وہ سردار عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، پھر مجھے ایک شوق لگ گیا کہ میں اس طریقے سے یہ لوگوں کی جو بیٹیاں جن کو وہ زندہ دفن کرتے تھے میں ان کو بچاتا تھا۔ 3 اونٹ دے کے میں بچی اس سے لے لیتا تھا جو زندہ دفن کرتا تھا۔ جہاں بھی میں سنتا تھا کسی کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی ہے، میں پہنچ جاتا تھا، اس سے پوچھتا تھا کہ اگر زندہ دفن کرنا ہے تو 3 اونٹ مجھ سے لے لو، بچی مجھے دے دو۔ تو وہ سردار کہنے لگا کہ میں نے 360 بچیاں اس طرح بچائیں اور وہ سب میری حویلی میں پل رہی ہیں، پرورش پا رہی ہیں۔ تو یا رسول اللہ، یہ جو میری نیکی ہے تو کیا اس پہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے اجر ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو تم نے اسلام قبول کیا ہے یہ اسی کا تو اجر ہے۔ اللہ کو تمہاری یہ نیکی پسند آئی ہے تو تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی ہے، یہ تو تمہارا دنیا کا انعام ہوا کہ اللہ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق دی، اور قیامت کے دن اللہ تمہیں اس سے بھی بڑا اجر دے گا۔ تو یہ ایک واقعہ میں نے عرض کیا اس زمانے کی تصویر واضح کرنے کے لیے کہ یہ عربوں کی صورتحال تھی۔ بچیاں زندہ درگور کرتے تھے، عورت کی کوئی وقت نہیں ہوتی تھی، مختلف معاملات میں وہ عورتوں کو کوئی وقت نہیں دیتے تھے۔ بسا اوقات اگر کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے جو بیٹے ہوتے تھے وہ اپنی سوتیلی ماؤں سے نکاح بھی کر لیتے تھے۔ یہ عربوں کے ہاں عورتوں کی صورتحال تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے عرب معاشرے میں دعوت کا آغاز فرمایا تو عربوں کا وہ زمانہ جاہلیت اب بدل گیا، اب ان کا روشن زمانہ شروع ہوا، یعنی وہ جو تاریکی کا زمانہ تھا وہ ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شرک کے اندھیروں سے نکالا۔ وہی عرب جو کہ شرک میں شرک کی دلدل میں گردن تک پھنسے ہوئے تھے، اب وہ پوری دنیا میں اللہ کا تعارف کروانے والے بنے۔ وہی عرب جو عورتوں کے معاملے میں بہت ظالم تھے، اب وہی دنیا میں عورت کی عزت کی ایک علامت بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں سن لو، کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمین، کہ زمانے جاہلیت کی تمام رسمیں آج میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ اور وہی یہی رسمیں تھی جیسے میں نے عرض کیا، بچیوں کو زندہ دفنانا ہے، بے حیائی ہے، سود خوری ہے، غلاموں پر ظلم کرنا ہے، عورتوں پر ظلم کرنا ہے، یہ تمام عربوں کی جاہلیت کی عادات تھی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، اور باقاعدہ حجۃ الوداع کے موقع پہ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب معاشرے سے جن بری عادات کو ختم فرمایا تھا، اور عرب معاشرہ زمانہ جاہلیت سے ایک روشن زمانے میں داخل ہوا تھا، کیا وہ عادات ہمارے اندر موجود تو نہیں ہے؟ بسا اوقات زمانہ الٹی چال چلتا ہے کہ لوگوں سے ایک عادت ختم ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ وہ عادات ان میں دوبارہ زندہ ہو جاتی ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ نصیحت سے معاشرہ بدلتا ہے۔ اب ہماری صورتحال یہ ہے کہ نصیحت کی طرف ہمارے کان نہیں جاتے، نصیحت سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ نصیحت قرآن کریم سے ملے گی، سیرت سے ملے گی، حدیث سے ملے گی، اس طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کی عادات ہمارے اندر دوبارہ زندہ ہو گئی۔ مغربی تہذیب کی وجہ سے کچھ آئی ہیں، کچھ ویسے ہمارے اندر موجود ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے، انسانی خون کی وقت اگر وہاں نہیں تھی تو ہمارے ہاں بھی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہ لاہور کے نواح میں 30 روپے کے لیے مسلمانوں نے 2 مسلمانوں کی جان لے لی۔ اب جنہوں نے جان لی تھی وہ دونوں پولیس مقابلے میں مارے گئے، 30 روپے کے لیے 4 انسان دنیا سے چلے گئے۔ اور بھی آپ روزانہ آئے دن واقعات سنتے رہتے ہیں کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے ایک انسان بلکہ مسلمان دوسرے مسلمان کی جان لینے میں 1 منٹ کی تاخیر نہیں کرتے۔ یہ موبائل چھیننے والے موبائل کے لیے اگلے بندے کو قتل کر دیتے ہیں۔ بچے کی پرورش کوئی آسان ہوتی ہے؟ ماں باپ اتنی مشکلات اٹھا کے بچے کو جوان کرتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور پھر یہ لٹیرے آ کے ایک موبائل کے لیے بچے کو موت کی نیند سلا دیتے۔ تو جو عرب معاشرے میں صورتحال تھی کہ انسانی خون کی کوئی قدر نہیں، انسانی عزت کی کوئی وقت نہیں ہے، وہی ہمارے اندر بھی۔ ان کے اندر جو بے حیائی تھی آج ہمارے اندر بھی ہے۔
ان کی خواتین تو پھر بھی دوپٹہ لیتی تھیں، ہماری خواتین میں دوپٹے کا رجحان ہی ختم ہو گیا۔ جیسے میں نے عرض کیا جب وہ باہر نکلتی تھی تو باقاعدہ چادر لپیٹتی تھی، چہرہ نہیں ڈھانکتی تھی۔ چہرہ ڈھانپنے کا ہدایت ان کو بعد میں اسلام نے دی، لیکن بہرحال جسم کے گرد چادر لپیٹنے کا رجحان یہ عربوں کے جاہلی معاشرے میں بھی تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں چادر تو دور کی بات ہے، خواتین کے سروں سے دوپٹہ بھی غائب ہوتا جا رہا ہے۔ تو جو بے حیائی کی مختلف شکلیں عربوں کے جاہلی معاشرے میں تھی، وہی شکلیں اس سے بدترین صورت کے ساتھ میرے اور آپ کے معاشرے میں بھی موجود ہیں۔ اگر وہ زمانے جاہلیت میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، آج ہم میں سے بھی ہر ایک ڈاکہ زنی کرتا ہے، مہذب طریقے سے کر لیتا ہے۔ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ضروری تو نہیں ہے کہ آپ دوسرے کو گن پوائنٹ پر لوٹیں، آپ ناپ تول میں کمی کر لیں، دھوکے کے ذریعے کسی کو کوئی چیز فروخت کر دیں۔ اگر میں ملازم ہوں، اپنی ملازمت میں ڈنڈی مار کے تنخواہیں لے لیتا ہوں، یا ادارے سے کچھ اضافے پیسے مالک کی آنکھ بچا کے وصول کر لیتا ہوں، تو یہ بھی ڈاکہ زنی ہی کی ایک صورت ہے۔ تو عربوں میں اگر لوٹ مار کا ماحول تھا تو ہمارے اندر بھی ہے۔ تو میرے بھائی، میں نے ابتدا میں عرض کیا، انسانی معاشرہ نصیحت سے بدلتا ہے۔ عربوں کے معاشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے تبدیل کیا۔ آج وہی عادات دوبارہ ہمارے معاشرے میں ہیں، تو اب ان عادات کو ختم کرنے کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے پاس موجود ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہیں، حدیث کی کتابوں میں ہیں، مختلف جگہوں پر علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک تعلق ہے عشقیہ، وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو اس ماحول کا فائدہ یوں اٹھانا چاہیے کہ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی چاہیے۔ ہم سب جو یہاں موجود ہیں اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ربیع الاول کے اس مہینے میں سیرت کی کوئی کتاب ہم ضرور پڑھیں۔ گھر میں رکھ لیجئے، خرید لیجئے، مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں سیرت کی موجود ہیں۔ مارکیٹ نہیں جا سکتے، ہمارے اسی ادارے سے آپ کو مفت مل جائے گی، تو آپ ہمارے ادارے سے رابطہ کر لیں یا باہر کسی دکان سے خرید لیں۔ تو سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب اپنے پاس رکھیں، اس کا مطالعہ کریں، گھر والوں کو پڑھائیں، اور کوشش کریں کہ یہ جو جاہلیت جدیدہ ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے، اس جاہلیت سے ہم نجات حاصل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔